إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظیم. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، ان سے نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. معزز محترم مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین کرام، نہایت ہی بابرکت محفل مدینہ کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ باوقار اور خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا، اور یہ نہایت ہی ایمان افروز بات ہے. شادی کے موقع پر، عقد مسنونہ کے موقع پر، عمومی طور پر ہندوانہ رسمیں اور غیر اسلامی رسومات سے شادی کی تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ جان کر اور یہاں حاضر ہو کر قلبی مسرت اور راحت ہوئی کہ شادی کے موقع پر، عقد مسنونہ کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے ذکر رسول کی محفل سجائی گئی، اور اس کا عنوان نہایت ہی محبت بھرا اور عقیدت بھرا عنوان محفل مدینہ رکھا گیا. اس موقع پر میں اس خانوادے کے سربراہ جناب حاجی فقیر محمد صاحب رحمانی اور دولہا میاں کے والد ماجد گرامی مرتبت الحاج سردار محمد صاحب رحمانی اور ان کے پورے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا مستحسن قدم اٹھایا جو یقیناً لائق تحسین بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے. مسرت اور خوشی اور راحت اس محفل کے انعقاد پر اس لیے ہوئی کہ نکاح کی تقریب اور شادی کا موقع یہ خالصتاً ایک مذہبی تقریب ہے. نکاح اور شادی کے حوالے سے ہمیں اپنے نظریات کا قبلہ درست کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ شادی کا جو موقع ہے، نکاح کا جو موقع ہے، یہ دراصل ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، اور ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ازدواجی زندگی کے آغاز پر نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور پھر دعاؤں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے دامن کو جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کر رہے ہیں کہ شادی نکاح کی تقریب یہ خالصتاً مذہبی اور دینی تقریب ہے،
کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دوسری حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ گویا کہ یہ سنت نبوی کی تقریب ہے، اور اس تقریب کو اسی ماحول میں منعقد کرنا چاہیے جو ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہمیں جو تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے غالباً نکاح کے معاملے میں دو باتیں میں ابتداً عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ محفل مدینہ کیوں منعقد کی گئی، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ان تقریبات کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت و افادیت ہے۔ تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن نشین کر لیجئے، یہ خالصتاً ایک دینی تقریب ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو نکاح کا عمل کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری سنت ہے نکاح کرنا۔ من اعرض عن ذکری، جس طرح فرمایا یہاں بھی اعراض کا لفظ آیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سنت ادائیگی، سنت نبوی کی تقریب ہے۔ غالباً اسی لیے نکاح کے لیے جو پاکیزہ ماحول مسجد میں میسر آتا ہے وہ کسی دوسری جگہ میسر نہیں آتا۔ نکاح ہر جگہ پہ منعقد ہوتا ہے، شادی ہال میں اگر نکاح کریں، کسی پارک میں کریں، گھر میں نکاح کریں، کسی جگہ بھی نکاح منعقد کیا جائے، نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، تاکہ جو میسج و پیغام میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں اور دین کی ایک اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح ونعقدوا فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کا جب نکاح کی تقریب ہوئی تو وہ نکاح کی تقریب مسجد نبوی میں منعقد ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خطبہ نکاح پڑھا، اور یہ نکاح مسجد کے اندر منعقد ہوا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نکاح اور شادی کے معاملات ہمیں یہاں ہندوانہ رسموں سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے، اور شادی کی تقریب جو ہے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں منعقد کرنا چاہیے۔ اور اسی غرض و غائز سے اس کی ابتدا اور آغاز شادی کی تقریبات کا وہ محفل مدینہ سجا کر کیا گیا۔ اس محفل مدینہ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت جاری فرمایا،
اور میرے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء کرام تشریف لائے، اپنے اپنے دور میں فرائض نبوت ادا کر کے تشریف لے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 تھی۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ کیونکہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کی ڈیفینیشن اہل علم نے جو عربی میں نبی کی تعریف کی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے اور انہیں تاج نبوت عطا فرماتا ہے۔ 1,24,000 نبی تشریف لائے، اور جن انبیاء کرام کو شریعت دے دی جائے، کتاب دے دی جائے، وہ رسول کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ جن انبیاء کرام کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ کو تورات، حضرت عیسیٰ کو انجیل، اور پھر آخری کتاب قرآن مجید، آخری الہامی اور آسمانی کتاب وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول پر نازل فرمائی۔ اور قرآن مجید میں پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے جو آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ نیا نبی پیدا ہوگا، نہ نیا رسول پیدا ہوگا، اور پھر قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ قیامت تک کتاب ہدایت قرآن مجید جو ہے یہی منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کو کتاب ہدایت بنایا گیا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسے سرچشمہ ہدایت بنایا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ولا امت بعدی، میرے بعد کوئی آخری امت ہے، میرے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کوئی نہیں پیدا ہوگا، تو حضور کی امت آخری امت ہے۔ پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور حدیث شریف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو اس آخری امت پر جو قرآن نازل کیا گیا، یہ آسمانی اور الہامی کتاب سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر محدود نبوتیں لے کر آئے، زمان اور مکان کے اعتبار سے۔ ہر نبی کی نبوت زمانی تھی اور ہر نبی کی نبوت مکانی تھی۔ وہ صرف اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ صرف جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے وہ صرف اپنی قوم کے نبی تھے۔ جیسے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، قوم بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود،
دیگر اقوام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو نبی قوم عاد کے تھے وہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل کی انبیاء جدا ہیں، قوم ثمود کے نبی الگ ہیں، قوم عاد کے نبی الگ ہیں۔ تو ہر قوم کے لیے الگ نبی آئے، ہر زمانے کے لیے الگ نبی آئے، اس لیے ہر نبی کی نبوت زمانی ہے اور مکانی ہے، محدود نبوت ہے۔ لیکن جب خاتم النبیین نبی آخر الزمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے وہ صرف اپنی قوم، اپنے علاقے کے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے نبی تھے۔ اے پیارے خاتم النبیین، ہم نے آپ کو ہر دور، ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے، ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے حضور رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے بشر ہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ حضور پرنور پوری بزم انسانیت کے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے رسول ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف انسانیت کے رسول نہیں ہیں، بلکہ جتنی بھی خدا تعالی کی مخلوق ہے رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق کے حضور رسول ہیں۔ دیکھیے مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ مخلوق کہتے ہیں جسے اللہ کریم نے تخلیق کیا، جسے رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری مخلوقات، رب ذوالجلال اس کا خالق ہے۔ تو اپنے پیارے نبی آخر الزمان کو جب بھیجا تو فرمایا اے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے ارسلت الی الخلق کافہ، خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے، میں صرف انسانیت کا رسول نہیں ہوں، میں پوری مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اب کائنات میں جو جو مخلوق ہے حضور اس کے رسول ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں اللہ کریم نے موت کو بھی مخلوق فرمایا اور حیات کو بھی مخلوق فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت بتا رہی ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، لہذا نبی آخر الزمان مسلم شریف کی حدیث میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا کریم حیات کے بھی رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے یہ حضور کا لیگل سٹیٹس قرآن بیان کر رہا ہے کہ پوری نوع انسانی کے رسول، اور پھر اس سے اوپر بڑھ کر بے نیاز رب نے اپنی ذات کا جب قرآن مجید میں ذکر کیا اور اپنی معرفت اور پہچان کرائی تو رب ذوالجلال نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں، تمام محامد، تمام محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
اور جب اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اللہ کریم نے قرآن مجید میں تعارف کرایا تو قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا، اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، اللہ پوری کائنات کا رب ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور کی رحمت تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرات میں آخری دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کریم نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، ہم آخری امت ہیں، اور اس آخری امت کو جو ٹائٹل ملا کنتم خیر امہ، یہ امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ امتیں تو 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، تو ان تمام امتوں میں سے حضور خاتم النبیین کی امت کا یہ سٹیٹس ہے کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تو اس بہترین امت کو جو نبی آخر الزمان عطا کیے گئے، ان کو اللہ کریم نے جو تاج نبوت پہنایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب میں تو تمام جہانوں کا رب ہوں اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جیسے جیسے رینک بڑھتا ہے اختیارات بھی بڑھتے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء، جیسے آپ دیکھیں کسی بھی ادارے کو لے لیں، جب رینک بڑھتا ہے اختیار بڑھتا ہے۔ ایس ایچ او کو دیکھیں، وہ اپنے تھانے تک کے اختیارات رکھتا ہے، اسی طرح ایس پی ہے پورے ضلع کے اختیارات ہیں، آئی جی اس سے اوپر۔ اسی طرح دیکھیے کہ ایک اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ صرف اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور پاکستان میں جو 4 صوبے ہیں ہر ایک کا وزیر اعلیٰ الگ الگ، وہ صرف اپنے صوبے کے اختیار رکھتے ہیں، اور جب رینک اوپر بڑھا تو پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ پورے ملک پہ محیط ہے، اس کے پاس اختیارات اور پاور جو ہیں وہ پورے ملک کی ہیں۔ تو اللہ کریم نے جب نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیجا تو پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اختیارات بھی اور پاورز بھی ہم نے تمام جہانوں کی آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ جیسا منصب ہوگا اس منصب کے مطابق اس کے اختیارات ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور حضور کی رحمت یہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ خاص اگر ہوتی تو صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہوتے، یہاں ایمان والوں کے نہیں، یہاں فرمایا رحمت للعالمین، کہ کائنات کا ہر وجود اور کائنات کا ہر طبقہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے فیض اٹھا رہا ہے، کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں نے کہا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جنگ مسلط ہوئی ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں تم ہو، اگر ہم جھوٹے ہیں، پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا، آسمان سے پتھر برستے تھے، قومیں تباہ و برباد ہو جاتی تھی، تو اگر ہم جھوٹے ہیں، یہ قریش مکہ نے کہا کفار مکہ نے، تو پھر عذاب آنا چاہیے، آسمان سے آگ کی بارش ہونی چاہیے، پتھر برسنے چاہیے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جانا چاہیے، ہم نیست و نابود ہو جائیں، لیکن عذاب الہی نہیں آ رہا۔ کفار نے جب یہ باتیں کی تو بدر میں صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے عذاب آ جائے، تو عذاب نہیں آ رہا۔ یہ ساری باتیں جب میرے آقا کریم نے سنی تو ترانہ پاکستان کے خالق جناب حفیظ جالندری، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا، انہوں نے اپنے منظوم ایک کلام ہے شاہ نامہ اسلام،
اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کفار نے کہا اور تم پر سے بلا ہٹ کیوں نہیں جاتی، اور ہمارے غرق ہونے کو زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی۔ یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ تو حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، ہر کوئی حضور کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے، اور ہر کسی کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے، احتیاج ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ کیوں کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جو العالمین کے اندر شامل ہے وہ حضور کی رحمت کا محتاج ہے، اس کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا کہ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، اور بھیجا اس لیے کہ انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اور میرے آقا کریم جب تشریف لائے ایسا انقلاب آیا، زندگیاں بدل گئیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام عادل و راشد ایک دن مدینہ منورہ میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے، آنسو آپ کے جاری تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کوئی پریشانی اور تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں، الا بخیر، خیر ہی خیر ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، تو میں اونٹ چرا کر جب رات کو گھر آتا تھا مجھے باپ سے جھڑکیں پڑتی تھی، میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا کہ عمر تم کیسے ہو، تم سے یہ اونٹوں کا ریوڑ قابو نہیں آتا۔ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھ سے اونٹوں کا ریوڑ قابو میں نہیں آتا تھا، حضور پر ایمان لانے اور حضور کی تربیت کا یہ اثر ہے، یہ فیضان صحبت نبی ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہوں، اور 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا مجھ سے اونٹ قابو نہیں آتے تھے، تو یہ حضور کا جو فیضان نبوت تھا، فیضان تربیت تھے، اسے لوگوں کی کایا پلٹی، زندگیوں کا بدل دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا سورہ بقرہ میں کما ورد فی سورۃ البقرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے، کیونکہ یہ نمونے ہیں، صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ ہیں، یہ فیضان صحبت نبی اٹھا کر کے اس مقام پر پہنچے، لہذا ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ۔ میرے آقا نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو 1.25 لاکھ انسان تھے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے، صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ، جنہوں نے انسانیت کی کایا پلٹ دی۔ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کی گردن مروڑ کر زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہی لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں عظمتوں کے رکھوالے بن گئے۔ یہ حضور کی بعثت کا فیضان تھا۔ اللہ کریم نے ہمیں بڑا نوازا، ہمیں آخری امت میں بنایا اور اس امت کو خیر امہ کا لقب دیا، تو اس امت کو اپنا سٹیٹس پہچاننا چاہیے۔ آج آخری بات، صرف تبلیغ کی نیت سے کسی کا بیٹا کوئی غلط حرکت کرے، لوگ کہتے ہیں یار دیکھ تو اپنا خاندان تو دیکھ، اپنے باپ کی طرف دیکھ، تیرا دادا بڑا اچھا تھا، تیرا باپ بڑا اچھا تھا، تیرے جو کام ہیں یہ کوئی اچھے نہیں ہیں، اپنے طرز زندگی کو بدل، آپ باپ کی طرف دیکھ، دادا کی طرف دیکھ،
اپنے گھرانے کو دیکھ، اپنے خاندان کو دیکھ۔ قرآن نے اشارے میں بات سمجھا دی کہ اے دنیا والو، تمہیں اللہ کریم نے بڑی عزت دی ہے۔ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جو حضور کے دین میں آ گیا، اس کو اتنی عزت ملی کہ قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب یہ منصب دیا گیا اور خیر امہ کا تاج پہنایا گیا تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لانی چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی اللہ کریم نے اس لیے عطا کی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اسی لیے آئے، حضور رحمت للعالمین اس لیے بن کے آئے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس زندگی میں ایسے کام کرو جس سے تمہاری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ وہ زندگی تبھی بہتر ہوگی جب ہم اپنے دین کو سمجھ کر دین پر عملی طور پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے اسی لیے پیغام دیا، اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی 1.25 لاکھ آئے، حضور خاتم النبیین آئے، تو اللہ کریم نے پھر قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہماری عملی زندگیوں میں ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ کمال ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کریم سے دعا مانگتے ہیں کہ اے بے نیاز رب ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے منصب کو پہچانیں، ہم اپنے مقام کو پہچانیں کہ ہمیں اللہ کریم نے خیر امہ کا تاج پہنایا، خیر امہ کا لقب دیا۔ اور پھر رب سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب العالمین، اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی پر چلنے کے بعد ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جہاں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرما کر بہت ہی برکتوں سے اللہ تعالی اس گھر کو نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل ما